السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت 19 اکتوبر 2024، جس میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں. ابھی ملاقات ہونی ہے 5 لوگوں کی، بیرسٹر گوہر کی، سلمان اکرم راجہ کی، اسد کیسرس کی، اور ہمارے دوست صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی، یہ سب کی، اور بیرسٹر علی ظفر کی. 3 لوگوں پہ تو بات ہوتی رہی اور اس پہ سوشل میڈیا پہ بات بھی ہوئی. اصل میں تو بات یہی ہے، جو وائبرنٹ سٹینڈ لینے والے ہیں نا، اس میں صاحبزادہ حامد رضا بہت کلیئر ہے. وہ بہت کلیئر ہے. سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ اگر تنگ ہے تو حامد رضا صاحب سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اڈیالہ جیل کے حوالے سے ابھی تفصیلات میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انتظار پنجوتھا کا کوئی پتہ نہیں ہے. اور عمران خان صاحب بشرا بی بی کے خلاف جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کا کیا ہو گیا، اور مخصوص رشتوں کے لیے میں نے سب سے پہلے مراسلہ کل لکھ دیا تھا، اور میں ابھی دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں. بیک گراؤنڈ میں سے متفرق درخواست بھی میں نے دائر کر دی ہے. اور باقی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں شراب جائزہ سے، اس کی کیا پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور بات بڑی واضح ہے کہ جب ملاقاتیں ہونی ہیں تو ملاقاتیں ہونی ہیں، اس میں چوائس آف پرسن کہاں سے آ گیا؟ یہ چوائس آف پرسن کیا شو کر رہا ہے؟ اور لوگ باتیں بہت کر رہے ہیں. دیکھیں، وائبرنٹ سٹینڈ لینا ہے. لیڈر تو عمران خان ہے. عمران خان باہر ہوتا تو یہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ کر سکتے تھے. یہ سارا کچھ تو عمران خان کو اندر رکھ کے یہ سارا کچھ پلان سارا کیا گیا ہے. اور میں کسی وقت بتاؤں گا 2-3 بہت اہم معاملے ایسے ہیں، بہت سے اعتراض ہو. دیکھیں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو پھوٹ پڑوانے میں یا حالات ایسے خراب کرنے میں. میرا کام ہے کہ سارے مل کے چلنا چاہیے، لیکن کچھ تاریخ کے اوراق میں کچھ چیزیں دفن ہیں. وہ میں کچھ کا تو ذکر کر چکا ہوں. مخصوص چیزوں پہ کیوں الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت یا باقی درخواستوں میں کیوں نہیں آگے آیا جا رہا؟ وہ ہر ایک اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن میں تو نہیں رکا. میں تو الیکشن ترمیمی ایکٹ کو چیلنج کیا، ابھی تک چیلنج نہیں ہو سکا. وہ چیلنج ہونا چاہیے تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر میں نے پہلے دن سے الیکشن ترمیمی ایکٹ کو چیلنج میں نے کر دیا. لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن ترمیمی ایکٹ آرٹیکل 187(2) کے تحت عمل درآمد کے حوالے سے، وہ آپ کو یاد ہے بیٹر اسٹیٹمنٹ کا کہا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے. لاہور ہائی کورٹ نے 187(2) کے تحت کہا. ابھی پتہ چل رہا ہے کہ پیر والے دن جو ہے جسٹس راہیل کمران شکشا چھٹی پہ چلے گئے ہیں. پتہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا. کینسلیشن کا میسج آیا، ابھی ہو سکتا ہے بعد میں ٹھیک ہو جائے، لیکن اس میں بھی متفرق درخواست میں نے دائر کر دی ہے. یعنی پہلے مراسلہ لکھا میں، آپ کو پتہ ہے 15 جولائی کا فیصلہ آیا اور فیصلہ بڑا کلیئر ہے. یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بیٹھ کے ری رائٹنگ، کوئی ری رائٹنگ کی بات نہیں ہے. بڑا سیدھا معاملہ ہے. سیدھا معاملہ کیسے ہے؟ ذرا عام سمجھانے کے لیے، عام فہم زبان میں سمجھانے کے لیے میں بار بار بات کرتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے جب معاملہ عدم اعتماد کا معاملہ آیا، اور میرا مشہور زمانہ ٹویٹ بڑا ہمیشہ یاد ہے تاریخ میں جو میں نے لکھے دیا ہوا ہے. میں کوئی ریکارڈ پہ، میں ٹویٹر پہ کچھ چیزیں، کچھ ویسے میڈیا ٹاک، ہر چیز سیف ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے. بھائی 27 مارچ 2022 کو تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی. آرٹیکل 95 کے ساتھ 7 دنوں کے اندر کرنا ہے، تو 28 مارچ کو ٹیبل ہوئی. 3 اپریل تک فیصلہ کرنا تھا. 3 اپریل کو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے رد کر دی. اور اگر اسی وقت الیکشن ہو جاتا تو ملک یہ حالات اس طرف نہ جاتا. جنہوں نے بھی فیصلہ کیا جواب وہ ہیں. 3 اپریل 7 دن پورے ہو گئے. اب اس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. اس کو آگے بڑھا ہی نہیں سکتے آپ. اس کو کون آگے بڑھا سکتا تھا؟ وہ تھی ہماری عدالت. عدالت نے اس کو آگے نہیں بڑھایا. عدالت نے جب 3 اپریل کو معاملہ آیا، 7 اپریل کو ڈیسائیڈ کیا، 9 اپریل کو کہا کہ آپ بیٹھیں گے 3 اپریل کو ماضی میں چلے جائیں گے. یعنی اس وقت ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن، یعنی نہ آئین آتا ہے نہ قانون آتا، باتیں ری رائٹنگ آف دی، کون سی ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے؟ ماضی میں کیوں گے؟ اور یہی بات جو ہے مخصوص سمبل والے کیس ہے. مخصوص رجسٹر میں سمبل نہیں لے سکتے تھے. بڑا واضح طور پر آ گیا، فیصلہ آ گیا. 8 اور 3 11 ججز نے کہا بھی جب آپ الیکشن کمیشن لے ہی نہیں رہا، نہ کاغذات لے رہا ہے، نہ لسٹیں وصول کر رہا ہے، وہ کہہ رہا آپ کو پارٹی تسلیم کر کے سمبل نہیں ہے، آپ کا کچھ نہیں ہے. یہ اب ریکارڈ پہ بات ہے، فارم 33 باقی ساری باتوں میں. سپریم کورٹ نے کہا نہیں، آپ ماضی میں جائیں گے. جنوری میں سپریم کورٹ لے آیا، اور سپریم کورٹ میں پارٹی موجود تھی. سارے کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے 39 کی حد تک تو کہہ دیا، 41 کا کہا بعد میں انہوں نے.
ڈیکلیریشن دے دی, سرٹیفکیٹ دے دیا, بات ختم ہوگی. وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, ان کی ویب سائٹ پہ نام موجود ہے, لسٹیں موجود ہیں, ہر چیز ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. یا تو بتائیں کہ نہ ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہو, ہر چیز ریکارڈ کے اوپر دستیاب ہے. اگر آپ کام کرنا چاہیں تب کی باتیں ہیں. لیکن ایک اور بتا دو, جو کہتے ہیں آرٹیکل 63 پہ یا باقی باتیں کرتے ہیں, وہ بھائی وہ یاد رکھیے گا, حلف لینے کا حمزہ کا فیصلہ بھائی گورنر نے لینا ہے یا صدر نے لینا ہے, یہ اسپیکر کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ہائی کورٹ نے کہا تھا. تو یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے, ہم اس کو ری رائٹنگ, لیکن بات اگر دیکھا جائے تو ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. لیکن آئین انٹرپریٹیشن عدالتوں کا اختیار ہے. تو اس لیے اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہوا ہے 22 جولائی کا, 13 ستمبر کا وضاحتی بیان, 23 ستمبر کا تفصیلی فیصلہ, اور 18 اکتوبر کا وضاحتی فیصلہ. پھر آرڈر جاری ہو گیا. توہین عدالت کر رہی ہے الیکشن کمیشن. اس لیے پہلے مراسلہ لکھا میں نے, پھر اب میں نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. اور اللہ کرے کہ منڈے والے دن یہ کیس فکس ہو جائے. لگ یہی رہا ہے کہ یہ کیس فکس نہیں ہونے دینا چاہتے, یعنی وہ کھینچ کے جو ہے نا اس درخواست کو, کسی نے کبھی واقعی حکومت اعتراض, کبھی جج صاحب کہیں کہ تمام پارٹی ہونی چاہیے, اور یہ معاملہ ہوتا ہوتا یہاں تک پہنچ گیا. کئی ججز ہمارے یہاں, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ عدالتوں میں بہت باتیں کرتے ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے, لیکن کل وہی ہوتا ہے سخت ایکشن لینے پہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہے, اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہے. سخت کیا کرنا ہے, آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے. اور ہماری عدالتوں میں جس طرح روسٹر چینج ہونا, جس طرح جج آگے پیچھے ہونا, یہ ایک معمولی بات ہے. کوئی ججوں کا چھٹی پہ چلا جانا, میں اس کو کوشچن نہیں کرنا چاہتا, لیکن بہت ہی اہم معاملات ایسے ہیں, تکلیف ہو, دقت ہو, انصاف دینا ہے بھائی, اور انصاف دینا چاہیے اس کانٹیکس کے حوالے سے. تو اب دیکھتے ہیں, منڈے والے دن ہوتی ہے, تو منڈے والے دن انشاءاللہ العزیز میں اس فیصلے پہ عمل درآمد کا میں نے کہا. اور توہین عدالت کر رہا ہے الیکشن کمیشن, بار بار میں کہہ رہا ہوں, توہین عدالت کر رہا ہے الیکشن کمیشن, ٹھیک ہے جی. اور اگر وہ نہیں بعد آئے گا تو آپ کے سامنے وہ جو مرضی کہتا رہے, اسپیکر بھی, اسپیکر قومی اسمبلی بھی, اور اسپیکر صوبائی اسمبلی پنجاب بھی, اسپیکر سندھ اسمبلی بھی, یہ سب, اسپیکر کے پی کے نے کہا ہے کہ, اور وہ وہی سپریم کورٹ نے کہا ہے, وہ بار بار میں کہہ چکا ہوں, یاہیا نسوار کی شہادت کیسے ہوگی. اور نیو یارک ٹائم کی رپورٹ نے کہا کہ حماس کے رہنما یاہیا نسوار کی لاش پر اسرائیلی پوسٹ پڑھنے سے پتہ چلا ہے کہ سر میں گولی لگنے سے ان کی موت واقع. اور ڈاکٹر جو ہے نا امریکی اخبار کو بتایا کہ یاہیا کے بازو میں سب سے پہلے شیل سے زخمی ہوا, شاید یہ مزال یا ٹینک کے گولے کے نتیجے میں ہوا. تل ایب میں نیشنل سینٹر فار فورینسک میڈیسن کے ڈائریکٹر نے کہا. اب دیکھیں یہاں بھی چلے میں میرٹ تو تھوڑا بہت ہے, پاکستان کے اندر تو برا حال ہے, اور برقی تار کا استعمال کیا, یہ اتنا مضبوط نہیں تھا, ان کا بازو ٹوٹ گیا. اور گوگل نے اس بات کی تصدیق کی ہے, گولی لگنے سے یاہیا نسوار کی ہلاکت ہوئی, اور بات ہے کہ کوئی گولی نہیں چلائی. اب یہ جو مرضی آپ کہتے رہیں, لیکن کون سا ہتھیار استعمال ہوا یہ سامنے. انتظار پنجوتا دوست ہیں ہمارے, وکیل ہیں بھائی, اغوا کیا ہے فوکل پرسن آپ نے, اور وہ چونکہ عمران خان سے مل کے انفارمیشن ساری باہر آتے تھے اور ہو بہو وہی انفارمیشن دیتے تھے, یہ تو مجھے پتہ ہے اس حوالے سے. تو ان کو غائب اس لیے کیا تاکہ وہ کانٹیکٹ ختم ہو سکے, تاکہ وہ جو آگے ایک ایک سچ بتا رہے تھے نا عمران خان کی بات باہر, وہ بتائے نہ آ سکے. اور آئی ایس آئی نے کہہ دیا ان کی تحویل میں نہیں ہے, رپورٹ اسلام آباد میں پیش کی, ایس ایس پی انویسٹیگیشن تشکیل ہے. کیا کرنا پولیس نے, مجھے بتا دیں, کوئی ایک کام, کوئی ایک کیس بتائیے گا جہاں پولیس نے کوئی کام کیا, پنجاب نے یا اسلام آباد نے. اور فوکل پرسن مقرر ہے, اور فوکل پرسن کے ساتھ رابطہ کرنے کا کہا ہے, فوٹیج کہا ہے, کمال ہو گیا. اور لیکن یہ حالات سامنے ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ کیا واقعات ہیں. عمران خان مشرف کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ پر کیس کی سماعت ہوئی. اڈیالہ جیل کی بجائے جوڈیشل کمپلیکس احتساب عدالت میں سماعت جج جاوید رانا نے کی. وکلا موجود تھے اور ویڈیو لنک پر پیش کرنے کا حکم دیا. 3 اکتوبر کے بعد عمران خان اور بشرا بیوی سے وکلا کی ملاقات نہیں ہو سکی. دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے وکلا ہے, دیکھ سکیں ٹی وی کے اوپر, ویڈیو لنک کے اوپر دیکھ سکیں, لیکن نہیں کروائی گی نا یار. اور اگر ویڈیو لنک ممکن نہیں ہے تو پروٹیکشن آرڈر کے احکامات جاری کریں. 22 اکتوبر تک جج صاحب کو وہاں جانا چاہیے اڈیالہ جیل میں, لیکن نہیں گئے. اور اب یہ بڑی زبردست کہ اگر آپ تمام سماعتیں ویڈیو لنک سے کرانا چاہتے ہیں یا ایک سماعت کرانا چاہتے ہیں, یعنی یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سے رابطہ نہ ہو. اصل بات سمجھیے گا, کوئی ویڈیو لنک سے کرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہی اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات رہے, تبھی معاملات سارے شٹل ڈاؤن ہوں گے.
یعنی اس پہ ویڈیو لنک پہ مت آنا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے ویڈیو لنک کے اوپر. اڈیا جیل کے اندر سماعت ہو تاکہ چیزیں آگے جا سکیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.